نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے کل بات چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جڑواں 2 بیٹے عطا فرمائے، جن میں جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام رکھا گیا عیس، عین، یا اور صاد، اور جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے ان کا نام رکھا گیا یعقوب۔ ان کی زبان میں یعقوب کا معنی تھا بعد میں آنے والے، تو چونکہ یہ اپنے بھائی سے بعد میں پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اب ماں اور باپ میں محبت تقسیم ہو گئی۔ ماں کا پیار اور محبت یہ زیادہ یعقوب کی طرف تھا، اور باپ کا زیادہ پیار اور محبت بڑے بھائی عیس کی طرف تھا۔ ماں ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ جیسے میں پیار کرتی ہوں یعقوب سے، اس طرح باپ بھی ان سے زیادہ پیار محبت کرے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دینا ہے تاکہ کوئی مجھے عبادت کرنے میں ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے احسن انداز سے اس فریضے کو سر انجام دیتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا اور اس سے چاہا، اب ان کو کیا پتا کہ یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں آ گیا، میں نے اندر جانا ہے جی، ملاقات کرنی ہے نبی سے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت نہیں ملاقات ہو سکتی، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام جب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو دیکھا کہ بیٹا یعقوب ایک فرشتے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور ان کو اندر نہیں جانے دے رہا۔ تو آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام رکھا ہے یعقوب۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا نام اسرائیل ہونا چاہیے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
تو فرشتے کی بشارت سے، فرشتے کے کہنے سے اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام سامنے آ گیا، اسرائیل۔ تو دو نام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں ہیں اور آپ کی بینائی بھی کمزور ہو چکی ہے، اور آپ اپنے بیٹے عیس سے ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کسی وقت میرے پاس آنا تو میں آپ کو خصوصی ایک دعا دوں گا جو آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ماں کو پتہ چل گیا، ماں چونکہ پیار کرتی تھی یعقوب سے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ جو دعا بڑے بھائی کو ملنے والی ہے یہ دعا یعقوب کو مل جائے۔ تو اس لیے انہوں نے عیس کے کپڑے پہنا کے آخری وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیا باپ کے پاس، اور کہا کہ دیکھو دھیمی آواز میں بات کرنا، ان کو محسوس نہ ہو۔ تو وہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقدر میں لکھی تھی، باپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں نبیوں کو بھی پیدا فرمائے، تمہارے خاندان میں رسولوں کو بھی پیدا فرمائے۔ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے یعقوب کے حق میں کر دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جو بیٹا تھا عیس، اس نے عرض کیا کہ ابو جان آپ فرما رہے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تو آپ نے ابھی تک مجھے دعا نہیں دی۔ فرمایا کہ میں نے تو دعا دے دی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ تو دوسرے بیٹے کے حق میں چلے گئے۔ چلو بیٹا آپ کو بھی ہم دعا دیتے ہیں، آپ کو بھی ایک دعا دیتے ہیں۔ تو اب بیٹے کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ اس کے خاندان کے اندر بادشاہت کا سلسلہ جاری فرما دے۔ تو یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں ایک میں اللہ نے بادشاہت کا سلسلہ اور دنیاوی مال و دولت کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور ایک خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد اب مال و دولت تو تھا، لیکن وہ مال و دولت جتنا بھی تھا وہ سارے کے سارے مال پر قبضہ کر گیا عیس جو بڑا بھائی تھا، اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ان کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ ماں کا پیار بہت زیادہ تھا اپنے بیٹے یعقوب کے ساتھ، تو ماں نے کہا دیکھو بیٹا پریشان نہیں ہونا، آپ کے ماموں جان آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے ماموں کے پاس چلے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے، جوان ہو چکے تھے، تو ماموں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ یہ لمبا ایک واقعہ ہے، تاریخ ہے پوری۔ چنانچہ وہیں پر ماموں کے ہاں ہی قیام فرما تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ کنعان شہر میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو ماموں نے کہا کہ دیکھو بھانجے میرا جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے جدا کروں، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑے سرتاج پہنا دیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت روانہ ہوتے ہوئے ماموں نے 500 گھوڑے عطا کیے، 500 اونٹ عطا کیے، 500 خچر عطا کیے، اور 500 بھیڑ بکریاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کی۔ اب جب یہ پتہ چلا بڑے بھائی کو عیس کو کہ میرے بھائی کو تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، تو وہ بھی استقبال کے لیے راستے میں آ گئے اور بڑے خوش طریقے سے ملے اور کہا کہ بھائی دیکھو وہ پہلی بات ساری ہو گئی،
اب میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کو بھی عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے خاندان میں سے پیدا فرما دیا، اور جو مشہور مسلمان بادشاہ ذوالقرنین گزرے ہیں جن کا واقعہ تفصیلاً قرآن پاک میں آئے گا، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہ بھی اس ایس نامی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے، اس کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ یوں سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا۔ اچھا، اب ان کے اندر مال و دولت تو آ گیا۔ مال و دولت کی وجہ سے دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ حب مال کہتے ہیں مال کی محبت کو، کہ بس مال اکٹھا ہو جائے، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 6 ہو جائیں، 6 ہیں تو 12 ہو جائیں، یہ حب مال ہے۔ اور ایک ہے حب جاہ۔ حب جاہ کہتے ہیں شہرت کا محبوب ہونا، کہ شہرت، مشہور ہو جاؤں۔ آج کل لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، پھر پیسہ کو خرچ کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی، پھر مشہوری چاہتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں اور کوئی کارنامے ایسے سر انجام دیتے ہیں جس سے مشہور ہو جائیں، پتہ چلے کسی کو میں بھی ہوں یہاں پہ۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی دینی راستے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر یہ دونوں چیزیں بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، حب مال بھی اور حب جاہ بھی۔ پیسہ مال و دولت بھی چل رہا تھا، اور حب جاہ کیا تھی کہ سارے نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں، اور جتنے رسول آئے اس کے بعد وہ بھی ہمارے خاندان میں آئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے خاندان میں پیدا فرمایا، تو اس وقت اس بنی اسرائیل والوں نے حسد کیا، بغض کیا کہ یہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل کے دوسرے خاندان کی طرف کیسے منتقل ہوگی۔ یہی وہ بغض اور عداوت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب دعوت فکر دی۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد یہودی رہتے ہیں، سارے عیسائی ہیں، اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تھے تمہارے اوپر۔ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ پیچھے بڑی لمبی لسٹ ہے نعمتوں کی، آگے تفصیل آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آگے جیسے جیسے تفصیل، یہ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے آیت نمبر 40 سے، اور یہ پارہ نمبر 1 کے آخر تک تقریباً 3 پاؤ یہ بنی اسرائیل کا سارا تذکرہ چلنا ہے، اور ان کی نعمتوں کا اور انعامات کا ساری باتیں ہوں گی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیا وعدہ تھا کہ جو کتابوں کے اندر لکھی تھی نشانیاں، ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانوں، اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں پھر گناہ معاف کر دوں گا تمہارے، اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ انسان کس وجہ سے؟ مال کی محبت کی وجہ سے دین کے راستے پر نہیں چلتا، شہرت محبوب ہونے کی وجہ سے نہیں چلتا، اور کبھی اپنا عہدہ چھوٹ جانے کی وجہ سے بھی نہیں چلتا، کہ اگر میں نے یہ دین کا راستہ اختیار کر لیا تو میرا عہدہ ہی ختم ہو جائے گا، لوگ مجھے مانیں گے ہی نہیں۔ تو ڈر اور خوف لوگوں کا، عوام کا، اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
اور ایمان لے آؤ، مان لو اس کتاب کو انزلتو جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی معکم جو تمہارے پاس ہے۔ مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس ہے، تورات کتاب۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو دعوت دی، آج اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، باقی سب لوگ جتنے بھی تھے وہ ان کی عزت اس وجہ سے کرتے تھے، مکے کے مشرک بھی ان کی عزت کرتے تھے کہ بھئی یہ اہل کتاب لوگ ہیں، یہ آسمانی کتابوں کے پیروکار لوگ ہیں، ان کے خاندانوں میں پیچھے نبی پیدا ہوئے تو ان کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سیدھے راستے پر چل پڑے تو باقی دنیا تمہارے راستے پہ چلے گی اور تمہیں نیکی مل جائے گی، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارے دیکھا دیکھی پیچھے لوگ، بعد والے لوگ بھی انکار کریں گے کہ یہ جو سمجھدار لوگ ہیں پچھلی کتابوں کے ماننے والے، جب یہ قرآن کو نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں قرآن پاک؟ ان کے خاندانوں میں پہلے نبی آتے رہے، یہ تو پہچانتے ہیں، نشانیاں مانتے، سب کچھ پتہ ہے ان کو، جب یہ نبی نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تشترو، لا تشترو نہ لو بِآيَاتِي میری آیتوں کے بدلے میں ثمنًا قلیلا تھوڑے پیسے۔ تورات کتاب میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہوں گی، آخری کتاب قرآن مجید کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب وہ نشانیاں اگر عوام کو بتاتے ہیں تو عوام ان کی چھٹی کروائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گے۔ تو اس لیے پیسے کی خاطر بات کو مروڑ دیا، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ تو پیسے کی خاطر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں ثمنًا قلیلا تھوڑے سے پیسے، تھوڑے پیسے کے بدلے میں میری آیتوں کو بدلو نہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ ایک حق بات ہے اور ایک باطل ہے، ایک سچی بات ہے اور ایک جھوٹی بات ہے، اس کو مکس کر کے اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرنا کہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ حق چھپا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے، لیکن کس لیے چھپا رہے ہیں؟ اپنے پیٹ کی خاطر، کہ اگر حق بات کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ عہدہ چھوٹ جائے گا۔ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ چونکہ دو چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں، حب مال اور حب جاہ، ان دونوں چیزوں کا علاج اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ کروانے کا حکم دیا۔ فرمایا ایمان لے آؤ، کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنے سے کیا ہوگا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر حب جاہ، شہرت محبوب ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، تکبر ہے، یہ چیز نماز کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، نماز انسان کو تواضع سکھاتی ہے، نماز انسان کو بندگی سکھاتی ہے، نماز انسان کو بتاتی ہے کہ بڑا تو نہیں، بڑا وہ ہے جس کے سامنے تو رکوع اور سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، کہ جو پیسہ گن گن کے ڈھیروں کے ڈھیر بنا رہے ہو، مال کے ساتھ محبت رکھ رہے ہو، یہ مال بھی محبت ختم کرو اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو۔
تو دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علاج بیان فرما دیا، اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ حکم دے رہے ہیں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کی ایک تفسیر تو علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی باجماعت نماز ادا کرو، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو یہودی تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز دی تھی، لیکن ان کی نماز میں سجدہ تو تھا، رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے جو نماز پڑھنی ہے وہ والی نماز پڑھنی ہے جس میں رکوع بھی ہو، اس لیے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا۔ یہ جو یہودی علماء تھے کچھ، ان کے کچھ رشتہ دار جو اچھے لوگ تھے، صاحب دل تھے اور عقل مند تھے، وہ اگر کبھی بیٹھ کے تنہائیوں میں پوچھتے کہ بھئی یہ آخری نبی کا کیا معاملہ ہے، یہ آخری نبی سچے ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں، تو ان کو بتا دیتے کہ بھئی نشانیاں پوری ہیں، آخری نبی یہی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ اس کائنات کے دولہ ہیں، ان کی نبوت کے اوپر ایمان لائے بغیر اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اگر حقیقت میں یہی بات ہے اور واقعی یہی ہے کہ اسی نبی کو ماننے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو پھر تم خود کیوں نہیں مانتے ان کو؟ لوگوں کو تو بتا رہے ہو نیکی کی بات، اور خود کیوں نہیں مانتے؟ خود وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اپنا پیٹ کی جو پوجا پاٹ تھی وہ ختم ہو رہی تھی، چدراہٹ ختم ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی چدراہٹ کو باقی رکھا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم سمجھ نہیں رکھتے کیا بول رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں کو تو بتا رہے ہو یہی راستہ سیدھا ہے اور خود اس پر چلتے نہیں ہو۔ دوبارہ پھر اللہ پاک نے اسی بات کو دہرایا، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہارے اندر دو مین خرابیاں ہیں، حب مال ہے، حب جاہ ہے، اور اس کا علاج یہ فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، وَاسْتَعِينُوا، اور مدد چاہو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے، صبر کرو۔ یہ جو تمہیں دلوں کے اندر دھچکے لگے ہیں کہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل کے بنی اسماعیل کے خاندان میں چلے گئے، صبر کرو۔ اور اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تمہاری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم ہو جائے گا، صبر کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کرو، وَالصَّلَاةِ، اور نماز پڑھو۔ تو جب بھی انسان کے اوپر کبھی مشکل وقت آئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ صبر کرو اور نماز ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضور پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، دو نفل پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے ان کو پیٹ کے درد سے شفا عطا فرما دی۔ تو اس لیے نماز شفا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں نماز کے ذریعے بڑا کچھ حاصل ہو سکتا ہے، صبر کرنے سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری چیز ہے۔
इल्ला अलल खाशिईन, मगर खुशू करने वालों के लिए, आजिज़ी करने वालों के लिए नमाज भारी नहीं। नमाज बहुत अच्छी चीज़ है, उनको नमाज महबूब है, वो नमाज से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो कौन लोग हैं? खाशिईन, आजिज़ी करने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, यज़ुन्नूना जो गुमान करते हैं कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, कि आखिर एक दिन आना है, हमने ज़िंदा होना है और अपने रब के सामने पेश होना है, हिसाब व किताब देना है और एक एक सवाल व जवाब वहाँ पे होंगे और अपने रब का सामना करना पड़ेगा। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उनके ज़हनों के अंदर ये बात है कि बेशक वो अपने रब की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। हम अल्लाह की तरफ से ही यहाँ पर आए हैं और चंद दिन की ज़िंदगी है, किसी की चंद सांस की, किसी की चंद महीनों की, किसी की चंद सालों की, और फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो फिर अल्लाह की तरफ ही वापस चले जाते हैं। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ ही सब ने लौट कर जाना है। कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है, कोई थोड़ी उम्र में जा रहा है, कोई ज़्यादा उम्र में जा रहा है। तो असल मकसद ये है कि यहाँ दुनिया में अल्लाह ताला ने तैयारी करने के लिए भेजा कि जाओ, कुछ वक्त तुम्हें दिया जा रहा है, किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज़्यादा दिया, तैयारी करके आ जाओ, फिर तुम्हारा इम्तिहान होगा। इम्तिहान हम देखेंगे कि तुमने पर्चे कैसे हल किए, फिर उसका रिज़ल्ट बोला जाएगा, और जो अच्छे अमाल वाले होंगे उनको जन्नत में भेजा जाएगा और जो बुरे अमाल वाले होंगे उनको जहन्नम में सज़ा के लिए भेजा जाएगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।